پوری دنیا کا فوکس غزہ میں ہونے والی وار پر ہے جس میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور وہیں ہارن آف افریقہ کے پاس ریڈ سی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پورے مڈل ایسٹ اور ایون پوری دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ یہ یمنی حوثیوں نے اس وقت دنیا کا سب سے اسٹریٹجک پوائنٹ چوک کر دیا ہے۔ پچھلے 2 مہینوں میں 24 گھنٹے ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل ٹریڈ پوری طرح افیکٹ ہوا ہے۔ اس ایگریشن کے جواب میں امریکن اور برٹش نیوی نے 11 اور 12 جنوری کو یمن پر زبردست بمبارڈمنٹ کی۔ اس کے جواب میں 16 جنوری کو حوثیوں نے ایک دفعہ پھر ریڈ سی سے گزرنے والے ایک اور سمندری جہاز پر ڈرون سے اٹیک کیا، اور جس کے بعد سچویشن مزید ٹینس ہو گئی ہے۔ اصل میں جب اسرائیل نے غزہ پر اٹیک کیا تو ایران بیکڈ یمنی حوثیوں نے حماس کے لیے فل سپورٹ اناؤنس کی، مگر کیونکہ یمن غزہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور ہے تو حوثی ڈائریکٹ اس وار کا حصہ نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے نومبر 2023 میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ریڈ سی میں یمن کے پاس سے گزرنے والے ہر ان شپ پر اٹیک کریں گے جو یا تو اسرائیل جا رہی ہو، یا پھر وہ اسرائیل سے آ رہی ہو، یا پھر اسرائیل فلیگ لگا ہو، یا اس پر کوئی بھی اسرائیلی ہو، اور یہ اٹیکس تب تک جاری رہیں گے جب تک اسرائیل غزہ پر اٹیکس بند نہیں کر دیتا۔ ان اٹیکس کی وجہ سے گلوبل ٹریڈ بری طرح ڈسٹرب ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ سی کا سارا ایریا ہماری دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، گلوبل اکانومی چلانے کے لیے اسموتھ ٹریڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہماری دنیا کا 80% ٹریڈ سمندر کے ذریعے ہوتا ہے، اور انہی سمندروں میں سے ایک یہ ٹریڈ سی ہے جو 21ویں صدی کا سب سے ہاٹ اور جیو پولیٹیکل ایریا ہے، کیونکہ یہاں یہ 2 جو پوائنٹس ہیں، ایک ایجپٹ کے پاس سوئس کینال ہے اور دوسرا یہ یمن کے پاس باب المندب اسٹریٹ ہے۔ 28 کلومیٹر کی یہ جہاں پر مڈل ایسٹ اور ایشیا سے آنے والے سمندری جہاز انڈین اوشن کو کراس کرتے ہوئے ریڈ سی میں سے انٹر ہوتے ہیں، اور پھر سوئس کینال کو کراس کر کے میڈیٹرینین سی میں سے نکل جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ یورپ اور امریکہ تک پہنچتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایشیا اور مڈل ایسٹ کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کا یہ سب سے شارٹیسٹ گروپ ہے۔ پوری دنیا کی 10% آئل اور 6% نیچرل گیس کی سپلائی اسی 28 کلومیٹر کے یہ پوائنٹ سے گزرتی ہے، اور یہ ساری گیس اور آئل ادھر پرشین گولف کنٹری سے اسٹریٹ آف ہارمونز کراس کرتے ہی گزر جاتی ہے۔ 2022 کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق پورے یورپ کی 20% آئل امپورٹ اور 24% گیس کا امپورٹ اسی باب المندب اسٹریٹ سے گزرتی ہے، اور صرف آئل اور گیس ہی نہیں بلکہ ایشیا اور یورپ کا سارا ٹریڈ اسی راستے سے کانٹیکٹ ہے۔ چائنا کی 30% مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس اسی باب المندب اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے یورپ اور دور دراز امریکہ کو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ روڈ کسی بھی وجہ سے بلاک ہو جائے تو گلوبل اکانومی کلیپس کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا الٹرنیٹ صرف ایک اور روڈ ہے، اور وہ ہے پورے افریقن کانٹیننٹ کو کراس کر کے سوئس کینال کو بنانے سے پہلے کنٹینر شپ یہی روٹ یوز کرتی تھی، مگر یہ روٹ سوئس کینال والے روڈ سے تقریباً 7400 کلومیٹر لمبا ہے، جس کی وجہ سے ایکسٹرا فیول کاسٹ آتی ہے، اور اسی لیے حوثیوں کے اٹیک کے بعد ان شپنگ کمپنیز کو ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تک حوثیوں نے یہاں پر لیز 13 کمرشل شپس ٹارگٹ کیے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی 5 بڑی کنٹینر شپنگ کمپنیز نے اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں، اور ان میں فرانس کی شپنگ کمپنیز کو ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تک حوثیوں نے یہاں پر میزائل اور ڈرون سے ایٹ لیسٹ 13 کمرشل شپس کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی 5 بڑی کنٹینر شپنگ کمپنیز نے ٹریڈ سی کے تھرو اپنے آپریشن بند کر دیے ہیں، اور ان میں ڈنمارک کی مرلائن، فرانس کی CM، جرمنی کی MSC شامل ہیں۔ دنیا کی 50% شپنگ کیپیسٹی ان 5 کمپنیز کے پاس ہے، اور ابھی ریسنٹلی برٹش پیٹرولیم نے بھی ریڈ سی کے تھرو اپنے آپریشنز بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اگر تھوڑی دیر اور یورپ کی آئل اور گیس سپلائی بہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور اسی طرح شپنگ انڈسٹری کو ایک اور دھچکا یہ بھی لگا ہے کہ انشورنس کاسٹ 10 ٹائم بڑھ گئی ہے، اور گون کے آئل ٹینکرز ویسے ہی بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو ان پرائز بڑھنے کا اثر ملینز آف ڈالرز میں آئے گا۔ اب امریکہ اور اس روٹ اور اسرائیل شپ کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے، اور اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر یمنی حوثیوں کے خلاف ایکشن لیں، مگر سوائے یو کے کوئی اور کنٹری یمنی حوثیوں کے خلاف آپریشن میں آگے نہیں آیا۔ فرانس، اٹلی، اسپین نے کر دیا ہے، اور یہ سعودی عربیہ اور یو اے بھی اسی آپریشن سے غائب ہے۔ رشیا، جن کے چیوٹی میں ملٹری بیسز ہیں، وہ بھی ابھی تک بالکل خاموش ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں پولیٹیکل ڈفرینسز تو ایک طرف، مگر ان نیوٹرلٹی کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کاسٹ ڈرون گرانے کے لیے 15 سرفنس ٹو ایئر میزائل یوز کیا ہے، اور اپنی اسپیس میزائل کے کاسٹ $1 ملین ہے، جبکہ یمنی ڈرون کی کاسٹ صرف $1000 ہے۔ مطلب $1 ملین کا میزائل مار کر تباہ کرنا ہے کسی بھی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر یہ شپ کا نقصان ہے، اس طرح حوثیز کے پاس دو اور بھی بہت زبردست ہتھیار ہیں۔ ایک 1400 کلومیٹر کی رینج والے بیلسٹک میزائل جو زمین سے اس رینج کے اندر ہر چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا 40 سے 800 کلومیٹر کی رینج والے اینٹی شپ ٹولز میزائل جو کسی بھی شپ کو بہت ہی ایکوریٹلی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہتھیاروں کے مقابلوں میں یہ بیلسٹک میزائل بہت سستے ہیں، اور اسکیٹڈ کنفلکٹ بن گیا ہے، اور بہت سی کنٹریز اس کا پارٹ نہیں بننا چاہتے۔ اس بلاک کا ایجپٹ پر بھی بہت نیگیٹو اثر پڑے گا، کیونکہ وہ سیل کینال سے گزرنے والی شپ سے $10 ملین اینول ہی کماتا ہے، اور اس لیے یہ کنٹریز افریقہ کے روٹ سے جائیں گے تو ایک اکانومی کو اچھی خاصی ہیڈ پڑے گی۔ سعودی عرب ابھی تک اس معاملے پر خاموش ہے کہ 2015 میں سعودی عرب یمنی حوثیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، مگر اب پرسنلی سعودی عرب نے یمن کے اگینسٹ اپنی اپروچ بدلی ہے۔ سعودی عرب نے ریسنٹلی یمنی لیڈرشپ کے ساتھ پیس ٹریٹیز بھی سائن کی ہیں، اور ان کے مطابق سعودی عرب کو یو ایس اے پر کافی حوصلہ بھی ہے، کیونکہ جب یمنی ڈرون سعودی عرب کے آئل پائپ لائنز پر اٹیک کرتے تھے تو امریکہ کا کوئی خاص پروڈکٹیو رسپانس نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اب سعودی عرب صرف ایک نیوٹرل بن کر ساری سچویشن کو دیکھ رہا تھا۔ اس لیے دوسری طرف یو اے ای امریکہ پر بہت دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ حوثیز پر فل اسکیل اٹیک کریں، کیونکہ حوثیز یو اے یمن میں اینٹی حوثی گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس پچھلے کچھ سالوں میں یو اے یمن میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اس کی وجہ یمن میں ڈسکور ہونے والے بہت بڑے آئل ریزروز ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یمن میں وینزویلا کے بعد دنیا کے دوسرے سب سے بڑے آئل ریزروز ہیں۔ بہت سے عرب کنٹریز نہیں چاہتے کہ ان ریزروائرز کو کنٹرول کے ہاتھ میں ہو، اور یہ میری اکانومسٹ کے مطابق سعودی عرب نے یو ایس اے کے ساتھ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 30 سالوں سے یمن کو یوٹیلائز کرنے سے روک رکھا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ڈرلنگ کمپنیز کی ریسرچ کے مطابق یمن کے پاس پورے پرشین گولف سے زیادہ آئل کے ریزرو۔ اس طرح جنوری 2013 میں ایک اسکائی نیوز نے رپورٹ کیا کہ یمن کے پاس پوری دنیا کے 34% کے ریزروز ہیں، اور یہ سال جب پروونس میں ہیں۔ اگر ان ریزورٹلائز کیا جائے تو سعودی عرب کی آئل ایکسپورٹ کو بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے، اور اس لیے یمن یہ محسوس کرتے ہیں کہ سعودی عرب یمن کی کرنٹ سچویشن میں سب سے بڑا قصوروار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یمن میں سول وار کو پروموٹ کیا۔ لیکن یمنیوں میں اب خود انڈیپینڈنس آ چکی ہے، پوری دنیا میں انہوں نے بہت سال اگنور کیا ہے، مگر اب وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ صرف چند دنوں میں بہت سے ورلڈ پاورز پھول چکے ہیں، لیکن اور ابھی حوثیوں نے یہ بھی تھریٹ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں وار بند نہ کی تو ریڈ سی سے گزرنے والی ساری انٹرنیٹ کے کیبلز اڑا دیں گے، اور اس کے بعد ایشیا اور مڈل ایسٹ کے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے یہ ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یمن دنیا کے اتنے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ پر ہے کہ یہاں ہونے والی ایکٹیویٹیز پورے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں۔ 2024 بہت سی چینجز آنے والی ہیں۔